العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. موجودہ دور میں ہم میں سے اکثر لوگوں کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اور جن مشکلات کا سامنا ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے کاموں میں، ہمارے مال میں، ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے. یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ اپنے آپ سے سوال کریں اور پوچھیں کہ کیا آپ مطمئن ہیں اپنی روٹین سے، ٹائم کے اعتبار سے، آپ کیا مطمئن ہیں اپنی انکم سے، آپ کیا مطمئن ہیں اپنے شب و روز سے، اپنے تعلقات سے، اور کیا دل میں ان تمام چیزوں کے متعلق کوئی سکون، چین اور اطمینان ہے یا نہیں، تو ممکن ہے کہ ہم سب کا ہی ایک جیسا جواب ہو کہ کچھ زندگی میں بے برکتی ہے اور کافی ہے. وقت ہے کہ پکڑا ہی نہیں دیتا. آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم نے نواں پارہ سنا، یعنی نویں تراویح یہی ہے. اللہ اکبر، یعنی 9 راتیں، رمضان کے 9 دن بیت گئے، پتہ چلا کوئی؟ پھر ہمارے پاس مال آتا ہے، مال جمع ہوتا ہے، ہمارے پاس آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نہ تعلقات، نہ رشتے، نہ ناطے، نہ یہ نبھائے جا رہے ہیں، نہ کوئی دین کا کام ٹھیک سے ہو رہا ہے، نہ کوئی دنیا کا کام اچھی طرح سے ہو رہا ہے، اور دل ہے کہ وہ عجیب و غریب سے اشکالات، وسوسات، تاریکیاں، ظلمات ان سے بھرا پڑا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ آج ہم نے اس کا سبب سنا کہ اس کا سبب ایک ہے اور ان سب چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. ہم نے سنا یہ سورۃ الاعراف چل رہی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کیا، آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، اور ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا. ان سب میں ہم نے ان سب کے واقعات کو سن کر کیا حاصل کیا؟ اصل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حل یہ بتایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ کھلا اعلان کیا پوری دنیا کے لیے. آیت نمبر 96 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ برکات کے دروازے کھل جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سینہ کھل جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وقت میں مال میں برکت ہو، 2 چیزیں، آمنوا واتقوا، ایمان اور تقوی. ایمان اور تقوی ہم سنتے تو رہتے ہیں لیکن یہ ہے کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ کا پہلے فرمان سنیے کہ ان 2 چیزوں سے ملتا کیا ہے، اور یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی شک ہو سکتا ہے اس میں؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان اور تقوی اگر پیدا کر لو تو یقین کر لو کہ ہم ہر چیز کے دروازے کھول دیں گے تم لوگوں پر. اب ایمان اور تقوی کیا چیز ہے؟ ایمان تو چلے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے اور دل میں یقین ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر، آخرت پر، تقدیر پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر. ایمان تو یہ ہو گیا جیسا بھی ہے، لیکن تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اپنے ہر کام میں اگر وقت میں برکت چاہتے ہیں تو وقت کے استعمال میں دیکھیں کہ میرا وقت کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے. اگر مال میں برکت چاہتے ہیں تو اب دیکھیں کہ میرا مال کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے. اگر تعلقات میں برکت چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ میرے تعلقات کی نوعیت، لوگوں کے ساتھ کیا ہے، رشتہ داری، ناطے، سب کیا ہے. کیا ان تمام چیزوں میں میں اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہوں یا نہیں؟ تقوی کا معنی ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی 2 طرح سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی حکم دیں، اوامر، ہم پورا نہ کریں، یہ تقوی کے منافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز سے منع کریں، مناہی، ہم اس کو کریں، یہ تقوی کے منافی ہے. ہم جب اللہ کی ہر چیز میں نافرمانی کریں گے، ترتیب ہی ساری الٹ کر رکھی ہے، تو کہاں ملے گا دل کا سکون؟ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور اسی اثناء میں کبھی بھی کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے بلاوا بھی آ سکتا ہے. یہ آیت نمبر 96 تھی. آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ لوگ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون او امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحا وهم یلعبون، کیا یہ لوگ، یہ جو شہروں بستیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو کیا یہ بے خوف ہو چکے ہیں؟ رات کو سوئے ہوئے ہوں، اللہ کا عذاب آ جائے، کیا ان کو اس سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا یہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ کیا ان کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ یہ دن کے وقت بالکل پورے جوبن پر ہوں، کھیل کود چل رہی ہو، اچانک اللہ کا عذاب آ جائے اور ختم کر کے رکھ دیں ان کو؟ کیا یہ بے خوف ہو گئے؟ جب بندے میں ایمان اور تقوی نہیں ہوتا تو بندہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہم نے کیا سنا کہ ایمان اور تقوی آتا کیسے ہے، اور ایمان اور تقوی سے برکت اور رحمت حاصل کیسے ہوتی ہے۔ ہم نے اس کی آیت نمبر 157، 155، 56 اور 57 میں ایک بات سنی، اور یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم جو بھی کریں ہمیں مغفرت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری سوچ سے بڑھ کر وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس اللہ نے بتا دیا کہ کس کے لیے رحمت ہوگی، کس کے لیے مغفرت ہوگی۔ آیت اس سورہ کی آیت 155 میں ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عذابی قال عذابی اصیب به من اشاء، میں اپنا عذاب، میرا عذاب جس کو چاہوں گا اسے عذاب میں مبتلا کروں گا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن اس کے باوجود میری رحمت بڑی وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ لیکن یہ رحمت ہے کن لوگوں کے لیے؟ یہاں تقوی کا پتہ چلے گا، یہاں بندے کے دل میں وہ چیز پیدا ہوگی کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، مجھے رحمت چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔ ہم میں سے کون ہے جو کہے کہ مجھے اللہ کی رحمت نہیں چاہیے؟ اور ہم میں سے کون ہے جو رحمت کے بغیر زندگی گزار سکے ایک لمحہ بھی؟ رحمت کس قدر ہمارے لیے ضروری ہے، اگر یہ رحمت نہ ہو آنکھوں میں بینائی ختم، کانوں میں سماعت ختم، قوت گویائی ختم، زندگی ختم، اگر یہ رحمت نہ ہو۔ لیکن ملے گی کس کو؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ رحمت لکھوں گا ان لوگوں پر جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ شروع میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ آمنوا واتقوا، یہاں پہ کیا کہ ان رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون۔ اب یہ یتقون، یہ تقوی والے کون سے لوگ ہیں؟ ان کی علامات کچھ ذکر کی۔ الذین، وہ لوگ جو کہ ایمان لانے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور وہ اس نبی کی، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں، نسلیں، مال و دولت، جسم و جان سب آپ پر قربان ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جب تک ان کی اتباع نہیں کریں گے تو تقوی کہاں سے آئے گا؟ جب تقوی نہیں آئے گا تو خیر اور برکت کہاں سے آئے گی؟ آپ کی اتباع سب سے اول ہے، آپ کی اتباع بتائے گی کہ تقوی ہوتا کیا ہے، حاصل کیسے ہوتا ہے۔ اس سے انسان کو پھر وہ ملے گا، جب انسان میں تقوی ہوتا ہے نا، تو چھوٹی چھوٹی سی آیات، چھوٹی چھوٹی سی نصیحتیں انسان کے دل کو جگمگا دیتی ہیں، دل کو زندہ کر دیتی ہیں، دل میں حیات، نور پیدا کر دیتی ہیں دل میں۔ اس کا ہم نے تذکرہ سنا سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں، انما المؤمنون الذین آمنوا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ اگر ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم میں سے کون مومن ہے، ایمان اور تقوی کا جائزہ لینا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ کچھ علامات بتائیں کہ مومن وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کے رعب سے دہل جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو دیکھیے ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں کہ نہیں؟ اللہ کا جب ذکر ہو دل میں رعب اللہ کا پیدا ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب آیات کی تلاوت کی جائے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب آیات سنتے ہیں تو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، مشکلات جتنی بھی ہوں، تنگیاں جتنی بھی ہوں، ان کا بھروسہ کہاں پر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ تنگی ہو، فقر و فاقہ ہو، بیماری ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، کچھ چاہیے مل نہ رہا ہو، یا کسی چیز دکھ غم سے نجات نہ مل رہی ہو، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں۔ جب یہ والا ایمان آئے گا
اور تقوی پھر آئے گا جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے برکتوں کے دروازے پھر کھلیں گے. یہ تقوی کا حصول ایسے ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بھی فرمایا سورۃ الانفال میں آیت نمبر 20 میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. دیکھو یہ ہم سب کے لیے یہ آیت ہے. اے ایمان والو اللہ کے رسول کی بات مانو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی باتوں سے منہ نہیں موڑو. اللہ کے بندو یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کے لیے ہے. اگر اس پہ عمل نہیں کرنا تو تم ان کو سن کر کیسے اللہ کا سامنا کرو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانو، وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے. کون سی والی زندگی؟ جس میں برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں. یہ تو ہوگی وہ چیزیں چند جن کی وجہ سے تقوی اور ایمان نصیب ہوتا تھا اور اللہ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھلتے تھے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں رکاوٹ کہاں آتی ہے، کب یہ دروازے بند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اس سے پہلے کئی انبیاء اور رسول کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور کہا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس پر عمل کریں. ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ قرآن کو سننا کو مضبوطی سے تھام لیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. مضبوطی سے تھام لیں. مضبوطی سے تھامنے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ان کو سنیں، سمجھیں، دل و جان سے قبول کریں اور عمل کریں. جو بندہ جس کام میں، جس جاب میں، جس مصروفیت میں ہے وہ اس میں اپنے رب اور رسول کی پوری اطاعت کرے. لیکن اگر ہم نے ایسا نہ کیا، اگر ہم نے غور و فکر ہی نہ کیا تو پھر کیا بنے گا؟ پھر اس غفلت کا نتیجہ بڑا برا نکلے گا. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن سیکھنا ہے، حدیث سیکھنی ہے، اس غفلت کا نتیجہ بہت برا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 179 میں، اللہ کا فرمان ہے یہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کہ وہ لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کی علامات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دل دے رکھے ہیں، یعنی عقل اور شعور کا آلہ موجود ہے، لیکن لا يعقلون بها. ان دلوں کے ساتھ دنیا کو تو سمجھتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور شعور دیے کیوں ہیں. آذان لا يسمعون بها. کان ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہی نہیں سنتے. اعین لا يبصرون بها. آنکھیں ہیں، ہر سب کچھ دیکھتے ہیں، سب بے حیائی بھی دیکھتے ہیں، ظلم و ستم بھی دیکھتے ہیں، ضائع کرتے ہیں اپنی بینائی کو، آنکھوں کو، اپنی انرجی کو، لیکن وہ باتیں جو اللہ کے قریب کر دیں ان کو نہیں دیکھتے. اولئک کالانعام. اللہ نے فرمایا کہ یہ جانوروں کی طرح کے لوگ ہیں، جانوروں کی طرح کے. بل ہم اضل. بلکہ ان سے بھی گمراہ ترین ہیں. ہمیں تو یہی معلوم ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. ہاں وہ غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم یہ کہہ رہے ہیں اولئک کالانعام، کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں وہ غفور الرحیم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جانوروں کی طرح کے ہیں. بل ہم اضل. بلکہ جانوروں سے بھی بدترین ہیں. یا رب ہم نے تو آپ کو غفور الرحیم سمجھا، بدترین کیوں ہیں؟ اولئک هم الغافلون. یہ غافل ہیں. ہماری زندگیوں میں برکت اس لیے نہیں کہ ہم غافل ہیں. کس چیز سے غافل ہیں؟ قرآن سے، سنت سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آخرت سے، اپنے وقت کے قریب ہونے سے، اپنے حساب کے قریب ہونے سے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اس غفلت نے ہمیں برباد کیا. الہاکم التکاثر. الہاکم التکاثر. تمہیں اس چیز نے، تمہاری دنیا کی حرص، ہوس نے، کثرت مال کی حرص اور ہوس نے تمہیں غافل کر دیا، اور اس غفلت نے کہاں پہنچایا؟ اللہ کی نظروں میں جانوروں جیسا، جانوروں سے بھی بدترین. جب بندہ اس غفلت میں ہوتا ہے تو پھر پتہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آج ہم نے سنا یہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 157 میں آیت نمبر 157 اور اس کے بعد کی آیات میں ہم نے سنا کہ جب بندہ اس سے دور ہوتا ہے، آیت 163 بلکہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض. اتنی واضح آیات جنہوں نے مشرکین مکہ جیسے لوگوں کو ایمان وہ لے آئے، بدترین قوم تھی، دنیا کے امام بن گئے. ہمیں کیا مسئلہ ہے؟
دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے ہم توفیق سے محروم کر دیے گئے ہوں. یعنی آیات سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیات اور نشانیوں سے پھیر دیے جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا تذکرہ سنیے. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، وہ لوگ جو زمین میں تکبر کرتے ہیں. کچھ لوگ تو غافل ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ان کی غفلت اس حد تک جا پہنچتی ہے کہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں، حق کو پہچان لینے کے بعد تکبر کرتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتے. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، ان سے پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی آیات سے ہی پھیر دیتے ہیں، ان کا منہ ہی کسی اور طرف ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ان کی حالت یہ ہوتی ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، اگر یہ اللہ کی ہر نشانی معجزہ دیکھنے ایمان نہیں لائیں گے. دیکھا کوئی لوگ ایسے بھی بدترین ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، یہ مہر والے لوگ ہیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، جب جب ان کو ہدایت کی راہ ملے گی اس ہدایت کے راستے کو لیں گے ہی نہیں، بھاگیں گے، منہ موڑیں گے. آپ ہر بندہ میں سے دیکھے جب ہمیں پتہ چلتا ہے یار یہ سیدھی راہ ہے، دل کیا کہتا ہے؟ اگر دل یہ چاہتا ہے یار کنی کتراؤ، نکلو یار مولویوں کی باتیں ہیں، واللہ اللہ نے آپ کا اس راستے پر چلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے. اللہ نے تمہیں تمہاری سرکشی کی وجہ سے موڑ دیا ہے. تمہارے دل میں خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی کہ میں بھی کچھ اللہ کے لیے کروں. وَإِن يَرَوْا سبیل الغی یتخذوہ سبیلا، یہی وہ بندہ ہے اگر کوئی گمراہی اور جہالت کا راستہ آئے گا فوراً بھاگ کر آئے گا. کرکٹ میچ ہوگا، کوئی بے حیائی مووی، کوئی سکرولنگ، کوئی فیس بک، کوئی ٹک ٹاک، یہ ہوگا گھنٹوں لگا دے گا. جب بات ہوگی اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دل تنگ پڑے گا. بتائیے ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہاں سے برکت آئے گی؟ کہاں سے برکت کے دروازے کھلیں گے؟ کہاں سے خیر آئے گی؟ اور پھر بندہ جب اسی ڈگر پر چلتا ہے تو پھر بتا اس کی حالت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسی مثالیں بیان کی ہیں. آیت نمبر 175، 76 اور 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. اس بندے کی بات ہے، پیغمبر ان پر تلاوت کیجئے، ان کو بتائیے ایک بندے کی بات. بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، اس نے حق کو پہچان لیا. حق کو پہچان لینے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا حق کی اتباع کرتا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے حق کی اتباع نہیں کی، اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا. اللہ اکبر. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے نشانیوں کو موڑ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے توفیق چھین لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ واتبع ہوا، اس بندے کو اللہ نے علم دیا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، اس نے سب سمجھ لیا، اس کے سامنے آیات، احادیث، احکامات سب واضح ہیں، سمجھتا ہے یہ. لیکن اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ واتبع ہوا، اس نے قرآن اور سنہ کی اتباع نہیں کی، اپنی ہوا کی اتباع کی. پتہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا مثال دی؟ ذرا دل تھام کر سنیے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے سی ہے. قرآن کی آیت ہے، خاص طور پر وہ جو طلاب العلم ہیں، جو علم کی طرف منسوب ہیں، جو جاننے والے ہیں. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے سی ہے. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، آپ کتے پر حملہ کریں، آپ کتے کو ڈرائیں، دمکائیں، کچھ بھی کریں، تب بھی وہ زبان نکال کر ہلکاتا رہے گا، اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تب بھی زبان نکال کر ہلکاتا رہے گا. ساء مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا بڑی بدترین ہے ان کی مثال. اس مثال کا ذرا مفہوم سمجھیے بس. کتے کی مثال ایسی ہے کہ کتا زبان کو ایسے نکالتا ہے کہ جیسے اس کی پیاس ہی نہیں بجھ رہی، اس کی بھوک ہی نہیں ختم ہو رہی. ایسے ہی ہے نا، آپ اس کو جتنا بھی کھلا لیں پھر بھی زبان نکال کے ہلکائے گا. پیٹ بھرا ہوگا پھر بھی ہلکائے گا، پیٹ خالی ہوگا پھر بھی ہلکائے گا. اس کتے کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر کیوں دی جس نے آیات کے ملنے کے بعد، جس نے اسلام کے ملنے کے بعد، جس نے واضح راستہ ہو جانے کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی کی؟ کیوں مثال دی؟
یہ آیات دل میں نور اور روشنی پیدا کرتی ہیں، دل میں اطمینان پیدا کرتی ہیں۔ اس ظالم کو ان آیات سے اطمینان، سکون اور طمأنینت نہیں ملی۔ اس نے اطمینان کے لیے کیا کیا؟ اپنی خواہشات کی پیروی کی، دنیا کے پیچھے چلا، دنیا کے مطلب، دنیا کا مفاد، دنیا کا مال و دولت، دنیا میں یہ جو فتنے ہیں، خواہشات ہیں، شہوات ہیں، جب ان کے پیچھے چلا، وہ آیات چھوڑی کہ اس کے دل میں اطمینان نہیں تھا۔ اطمینان حاصل کرنے کے لیے دنیا کے پیچھے چلا، لیکن اس دنیا کو حاصل کرنے کے بعد بھی اس کا دل تاریک ہی رہا، کتے کی طرح اس کی زبان پھر بھی ہلکاتی رہی، اس کو چین پھر بھی نہیں ملا۔ ہم چاہتے ہیں نا دنیا میں چین حاصل کرنا، مساجد سے دور، تلاوت میں ہمارا دل نہیں لگتا، کوئی درس سننے میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ جب دنیا میں جاتے ہیں، دنیا جتنی آ جائے بتائیں اتنی بے چینی بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی؟ دنیا جب آ جاتی ہے اس کی لذت کتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ 20 سال تک ایک خواب سوچتے ہیں کہ میں نے ایک گاڑی لینی ہے، ایک گھر لینا ہے۔ 20 سال محنت کرنے کے بعد جب وہ گاڑی یا گھر یا کوئی بھی خواہش آپ کی پوری ہوتی ہے، مجھے بتائیے کتنے دنوں میں اس خواہش کی لذت ختم ہو جاتی ہے؟ ہفتے میں، 10 دن میں، 20 دن میں، 50 دن میں ختم۔ اللہ الا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اطمینان چیزوں میں نہیں ملے گا، دیکھ کے کر کے دیکھ لو، نہیں ملے گا۔ آپ 2 4 4 8 8 10 10 کام کر کے دیکھ لو، نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے حق کو چھوڑا تو ایسی حرص اور ہوس پیدا ہوگی آپ کے دل میں، آپ ان کو ختم نہیں کر سکو گے۔ آئیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیے۔ دنیا آپ کو جو بھی کہے، دنیا آپ کا پیچھا کرے، دنیا آپ کو کہے، تان و تشنی کرے، آپ سب چھوڑ دیجئے۔ آج کی آخری آیت پتہ ہم نے کیا سنی؟ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ آپ سے، یہ دنیا کے لوگ آپ سے منہ موڑیں، دنیا کے لوگ آپ سے اگر منہ موڑیں، آپ کے دین پر چلنے کی وجہ سے یہ لوگ سارے آپ سے متنفر ہو جائیں، کوئی بھی آپ کے پیچھے نہ چل رہا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ۔ ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے، آپ اس وجہ سے کہ آپ دین پر چل رہے ہیں، ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تم جان لو کہ اللہ تمہارا مولا، تمہارا آقا، تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا دوست ہے۔ اور جب اللہ دوست ہے، نعم المولا و نعم النصیر، جب اللہ دوست ہے تو پھر کیا چاہیے؟ کیا ہی بہترین وہ آقا ہے، کیا ہی بہترین وہ مددگار ہے۔ اللہ ہمارا آقا اور مددگار ہو جائے، اللہ ہمارا مولا اور مددگار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ فہم عطا کر دیں، اللہ ہمیں دنیا کی غلامی سے نجات دے دیں۔ یہ جو نکلنے کا دل چاہتا ہے نکل نہیں پاتے، اللہ یہ غفلت کے پردے پھاڑ دے اور ان سے ہمیں نکال کر سیدھی راہ پر، ایسی راہ پر قائم کر دے کہ جہاں پر ہمیں سکون بھی ملے، اطمینان بھی ملے، ایمان بھی ملے، تقوی بھی ملے، اور اس کے بعد برکتوں کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔